زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نہیں آئے تھے، یہ راستے میں شامل ہوئے۔ حضرت زہیر ابن قین امام علیہ السلام کے شامل ہوئے، یہ بہت اہم داستان ہے۔ زہیر ابن قین امام علیہ السلام کے ساتھ ایک نظریاتی طور پر اختلاف تھا، وہی جو پہلے اشارہ کیا ہے، خلیفہ سوم کے قتل کے وقت حجاز میں جو فتنہ کھڑا ہوا اور کروایا بنو امیہ نے، لیکن اس کا ذمہ دار اہل البیت کو علی علیہ السلام کو قرار دیا، باوجود اس کے کہ اس ماجرا میں امام حسین علیہ السلام محافظین خلیفہ میں سے تھے، لیکن وہ بات بنو امیہ نے اتنی پروپیگنڈا کر کے پھیلائی حجاز میں اور شام میں اور دیگر علاقوں میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قاتلین خلیفہ امیر المومنین کی طرف سے تھے گویا۔ اس لیے یہ لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بدظن ہو چکے تھے، اہل البیت سے دور ہو چکے تھے، اور زہیر ان لوگوں میں سے تھے، یہ خلفاء کے حامی تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں تھی، بلکہ اتنی دوری تھی کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ امام علیہ السلام حج چھوڑ کر مکہ سے آئے، یہ حج کر کے مکہ سے واپس آئے، پھر ایک مقام پر آ کر یہ امام سے مل گئے، چونکہ امام علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ جا رہے تھے، یہ تیزی سے مسلسل سفر کرتے ہوئے امام ایک منزل پر امام کے قافلے کے قریب آ گئے، اور امام علیہ السلام نے معلوم کیا تو معلوم ہوا زہیر ابن قین کا قافلہ ہے۔ امام علیہ السلام کی پوری کوشش تھی کہ اس قافلے سے اور زہیر ابن قین سے ملاقات ہو، بات چیت ہو۔ اب دونوں واپس جا رہے ہیں کوفہ کی جانب مکہ سے۔ امام علیہ السلام، زہیر نے بھانپ لیا کہ امام مجھے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے ترتیب یہ رکھی کہ جہاں امام رکتے تھے وہاں زہیر نہیں رکتے تھے، چل پڑتے تھے، اور جہاں امام چلتے تھے زہیر وہاں رک جاتے تھے، تاکہ کسی جگہ سامنا نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو۔ ایک مقام پر زہیر ابن قین کا قافلہ رکا ہوا تھا، روایت کے مطابق کھانے کا وقت تھا اور کھانے میں مشغول تھے زہیر بھی۔ دو خیمے نصب تھے، ایک طرف مرد اور ایک طرف خواتین۔ مردانہ خیمے میں زہیر اپنے مردوں ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، خواتین والے حصے میں اس کی زوجہ اور باقی خواتین قافلے کی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ زہیر یہاں رکے ہوئے ہیں، امام کو وہاں رکنا نہیں تھا چونکہ پہلی منزل پہ رک چکے تھے، لیکن زہیر کی خاطر امام رک گئے، وہاں قافلہ روک لیا، اور امام علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا زہیر کی جانب کہ جا کر زہیر کو بلاؤ کہ ابو عبداللہ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کا قاصد پہنچا زہیر کے خیمے میں تو زہیر کی حالت روایت میں لکھی ہوئی ہے تاریخی میں کہ ان کے ہاتھوں میں لقمے پکڑے ہوئے تھے اور زہیر کے ہاتھ میں منہ کے قریب تھا لقمہ، اور وہیں پہ رک گیا وہ لقمہ، منہ کھلا رہ گیا اور ہاتھ رک گیا اور سناٹا چھا گیا زہیر کے خیمہ میں، چونکہ اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا، لہٰذا تھوڑی دیر یہ کیفیت باقی رہی۔ پھر اس کے بعد زہیر نے اسی حالت میں جواب دیا کہ ابو عبداللہ علیہ السلام سے جا کر کہہ دو امام حسین علیہ السلام میں آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں مل سکتا، میری طرف سے معذرت کر لیں جا کر۔ خوب یہ جملہ کہہ دیا زہیر نے، اور یہ جملہ کہنا تھا، زنانہ خیمے سے زہیر کی زوجہ کی آواز آئی، زہیر شرم ہے، شرم کا مقام ہے تیرے لیے، تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے فرزند رسول خدا بلا رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تمہیں فاطمہ زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے۔ تو ایسے تو نہیں تھا زہیر، تو باوقار شخصیت رکھتا تھا، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے، تو عرب کے مشہور شخصیات میں سے ہے، تو اتنا گھٹیا تو نہیں تھا کبھی بھی، تیرا اختلاف ہے بے شک رہے، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے حسین طلب کریں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھے جانا چاہیے، اگر تو نہیں جاتا تو میں جاتی ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب زوجہ نے یہ بات کی تو زہیر نے کھانا چھوڑ دیا، امام کے قاصد کے ساتھ روانہ ہوئے، قریب میں امام کا خیمہ تھا، امام کے خیمے میں گئے، حاضر ہوئے وہاں پر۔ روایات میں لکھا ہے کہ چند ساعت، چند گھڑی، زیادہ نہیں رکے، یعنی بہت زیادہ لمبی ملاقات نہیں تھی، چند وقفے، چند گھڑیاں گزری، یعنی چند منٹ گزرے یا چند سیکنڈ گزرے، اور جتنی جلدی سے زہیر گئے اس سے زیادہ جلدی سے واپس آ گئے۔ سید الشہداء، اب کیا بات ہوئی دونوں کے اندر یہ نہیں ہے، کسی روایت میں مقتل میں یہ نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ جب زہیر واپس آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی،
حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ زہیر واپس اپنے خیمے میں آئے اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا میری منزل تبدیل ہو چکی ہے، میں آپ کے ساتھ سفر جاری نہیں رکھ سکتا، میرا اور آپ کا یہ آخری مقام ہے، آپ اپنا سامان الگ کر لو، میرا سامان الگ کر دو۔ اور پھر اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں مارا جاؤں، میں اسیر ہو جاؤں، اس لیے میں نہیں چاہتا تو میرے انتظار میں سختی میں زندگی بسر کرے، میں تجھے یہیں پر یہ سب مال و منال دے کر آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تاکہ میرے بعد آسودگی سے زندگی گزار لے، میری انتظار میں نہ بیٹھنا۔ زوجہ کہنے لگی زہیر تجھے معلوم نہیں ہے تیرا مقام، تیرا انجام کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے تیرا انجام کیا ہوگا۔ میں اس لیے کہتی تھی ایک دفعہ جا کے حسین کے قدموں میں تو بیٹھ، ایک دفعہ جا کر حسین کی نگاہوں میں نگاہیں تو ڈال، ایک دفعہ فرزند زہرا کے سامنے تو جا، تو بات تو زیادہ نہیں ہوئی، نہ جانے امام نے کیا فرمایا اور زہیر نے کیا دیکھا، وہی فیصلہ کر کے واپس آ گئے، فیصلے میں دیر نہیں لگی۔ زوجہ نے کہا ایک شرط پر قبول کرتی ہوں۔ کہنے لگے شرط کیا ہے؟ زوجہ نے کہا شرط یہ ہے کہ جب تو شہید ہو جائے حسین کے رکاب میں، شہید ہونے کے بعد تو جب محشر میں بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو میری شفاعت کرنا، کہہ دینا آپ کی کنیز آپ کی شفاعت کی محتاج ہے، اگر وعدہ کرو میری شفاعت کا میں اجازت دیتی ہوں، چلے جاؤ۔ زہیر نے کہا اگر یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اگر یہ شرف نصیب ہوتا ہے تو ضرور کروں گا۔ اور اس کے بعد زہیر اپنا گھوڑا اور اپنے نیزہ تلوار لے کر امام کے ساتھ جا ملے، اور پھر عزیزان روز عاشور آ گیا۔ زہیر کا قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، کوفہ کے قریب جا کر پہنچ کے باہر رک گیا، اور ادھر سے زہیر عاشور کے دن جانانہ جنگ کی، اور پھر اس کے بعد یہ خبر پورے صحرا میں پھیل گئی، کربلا کے اطراف میں سید الشہداء اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، اہل البیت شہید ہو گئے ہیں، امام کے بچے شہید ہو گئے ہیں، اور یہ خبر زہیر کے قافلے میں بھی جا پہنچی۔ جب زہیر کی زوجہ نے سنا، خبر پہنچانے والے نے بتایا کہ سب جو حسین کے ساتھ تھے سب مارے گئے ہیں، تو زوجہ نے کہا میرا زہیر بھی مارا گیا۔ لیکن زہیر تو اس قافلے میں اجنبی تھا، زہیر تو ان کا حصہ نہیں تھا، زہیر تو ان میں سے نہیں تھا، وہ تو ان میں اجنبی تھا، اس کی جان پہچان نہیں تھی۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اور صحابہ ان سب کو ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے دفن کر دیا ہوگا، میرے زہیر کو ممکن ہے اجنبی سمجھ کر کسی نے نہ دفنایا ہو۔ اپنے غلام کو طلب کرتی ہیں اور طلب کر کر ایک سفید لباس رومال میں باندھ کے دیتی ہے، یہ لے گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی کربلا پہنچ جا کر دیکھنا اگر تیرا آقا زہیر ابھی تک دفن نہیں ہوئے تو یہ کفن پہنا کے دفن کر کے آ جانا، شاید زہیر دفن نہ ہوئے ہوں۔ یہ غلام بی بی سے یہ لباس یہ کفن لے کر روانہ ہوتا ہے، جتنا فاصلہ اس کو کربلا تک تھا طے کرتا ہے، اور انہی قدموں پر واپس آ جاتا ہے۔ اور واپس جب یہ شخص آتا ہے اور ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا کفن اسی طرح موجود ہے، یہ بی بی کہتی ہے خدا بھلا کرے، لگتا ہے کسی نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا، اور پوچھتی ہے غلام آنکھوں سے دیکھا ہے میرا زہیر دفن ہو گئے ہیں؟ وہ گھوڑے سے نیچے آتا ہے، خاک پہ بیٹھ کر سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بی بی تو اپنے زہیر کو روتی ہے، وہاں تو مولا حسین بے گور و کفن لاش پائمال لاش پڑی ہے، علی اکبر کی لاش پڑی ہے، مولا عباس کی لاش پڑی ہے، کسی کو دفن نہیں کیا گیا، تو اپنے زہیر بریر کو روتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔